السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے۔ بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو تاج حیدر صاحب جو دنیا سے چلے گئے، ان کا ذکر میں گزشتہ روز بھی نہیں کر سکا، بھاگ دوڑ میں بس ویلاگ ہوتے ہیں یہاں، ذرا مصروفیت زیادہ ہے اس ملک میں۔ ان کا ذکر کریں گے، ان کو یاد کریں گے، دنیا سے وہ چلے گئے۔ اور دوسرا موضوع جو کان پک گئے ہیں سن سن کے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، دوبارہ وہی بحث کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہی بحث کہ عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کے لیے، ایک طرف شادیانے ڈھول بجا رہے ہیں کہ وہ منت کر رہا ہے مذاکرات کے لیے، اس میں ڈھول بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نئی بات ہے؟ اور دوسری طرف سے کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا، کچھ لوگ کر رہے ہیں، مطلب عجیب یہ ایک ہے۔ میں تھوڑا سا ذکر کر کے آگے نکل جائیں گے، اور اصل موضوع وہ ہے کہ وسیم عباسی صاحب کی خبر ہے، بلکہ خوشخبری ہے کہ نواز شریف صاحب نے آخر کار لاہور میں بسنت منانے کی تیاریوں کا حکم جاری کر دیا ہے، اور جس شخصیت کی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ شخصیت کا انتخاب بھی کمال ہے اور خوب ہے، اور شکر ہے کہ یہ جو خبریں، منحوس خبریں، مہنگائی کی خبریں، منحوس بدامنی، احتجاجی مظاہرے، پکڑ دکڑ، پھر اوپر سے دہشت گردی، پھر یہ ڈرا ہوا پورا ایک انوائرمنٹ، بیمار ہو گیا معاشرہ، شکر ہے کہ کوئی، یعنی نواز شریف کو ہی خیال آیا نا، عوامی لیڈر ہے، کہ بسنت ایک اچھا تہوار وہ منایا جائے گا۔ کرتے ہیں جی بات اس پہ۔ سب سے پہلے تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ ظاہر پروفیسر قرار کے بیٹے تھے، انتہائی علمی ادبی ان کا پس منظر تھا۔ تاج حیدر صاحب کی شخصیت کا میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ ایک، آپ نے سنا ہوگا نا کہ یعنی اختلاف رائے کی آزادی کے بارے میں ایک بہت مشہور فقرہ ہے کہ میں تمہاری اس آزادی کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا کہ تم مجھ سے اختلاف کر سکو، یعنی آپ مجھ سے اختلاف کریں، آپ کی اس آزادی کے لیے میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ یہ اصول اگر کسی کی، یعنی تاج حیدر اس اصول پر عملی زندگی گزار کے گیا ہے۔ انتہائی خوبصورت آدمی، یعنی آٹے میں نمک کے برابر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اب تو پاکستان کا جتنا زہریلا ماحول بن گیا ہے، اس طرح کے لوگ پتہ نہیں اب ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی یہ کہ اپنی بات پر پوری طاقت سے کھڑے رہنا، موقف پہ، پیپلز پارٹی ان کی ساری زندگی پارٹی رہی، اور اپنے موقف سے انسانی آزادیوں وغیرہ سے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، لیکن اپنے مخالف جو ان کے سیاسی رائے رکھنے والے پارٹیوں کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ کس شفقت سے وہ ملتے تھے، کس تحمل سے وہ باتوں کو سنتے تھے، اور ایک دانشور بھی تھے، اداکاری بھی انہوں نے کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا اچھا شعبہ تھا اداکاری، پاکستان ٹیلی ویژن کتنا معتبر ادارہ ہوتا تھا کہ تاج حیدر جیسے لوگ وہاں اداکاری کرنا قبول کرتے تھے۔ اب تو یہ کیا، اللہ معاف کرے، بن گیا۔ اور تیسرا یہ کہ سیاستدان بھی تھے۔ تو میرے ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ میرے والد مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اور تاج حیدر صاحب، مطلب وہیں سے میرا تعارف ہوا تھا، اور اب تو دونوں دوست وہاں مل کے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، گپے لگاتے ہوں گے۔ تو میں جب کراچی میں تھا، جیو نیوز پہ مارننگ شو کرتا تھا، تو اب کراچی میں صبح کون اٹھتا ہے؟ یعنی صبح کے لیے گیسٹ ڈھونڈنا مارننگ شو کے لیے ایک یعنی پرابلم، اور جیسے میں نے کہا کراچی میں لوکل تو بہت ہی مشکل ملتے تھے، تو بہت کم وہ لوگ تھے جو صبح کو اویلیبل ہو جاتے تھے۔ تاج حیدر صاحب ارلی رائزر تھے، جلدی اٹھا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی گیسٹ جس نے وعدہ کیا آنے کا اور وہ نہیں آ سکا، بیٹ دی 11th آر، آپ کیا کریں گے، لائیو شو ہے، تو تاج حیدر صاحب کو جب بھی فون کیا کہ جی پھنس گئے ہیں، مہربانی کریں، تو انہوں نے اپنی مصروفیت بھی اگر کچھ چھوڑنی پڑی ہے تو چھوڑ کے انہوں نے وقت دیا۔ مجھے یہاں پہ وہ بھی یاد آ رہے ہیں، ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب، ایکسکیوز می، وہ بھی ارلی رائزر تھے اور صبح کے وقت آ جایا کرتے تھے۔ اور تیسری شخصیت، اب ان کا بھی نام آ گیا تو ذہن میں لے لوں، وہ زندہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، وہ چودھری شجاعت حسین ہیں، وہ بھی ارلی رائزر ہیں، صبح کے وقت مارننگ شو میں آ جایا کرتے تھے، ایمرجنسی میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ اچھا خیر، تو تاج حیدر صاحب رخصت ہوئے جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور کاش کے اس طرح کے لوگ دھیمے مزاج کے، شائستہ، ہم مستقبل میں بھی دیکھیں، دعا تو کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے، عمران خان کی پھر سے وہی فضول خبریں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے، نہیں کر۔ میرے بھائی، اس آدمی کے اپنے وی لاگ جو زمان پارک سے وہ کرتا تھا درجنوں موجود ہیں، جس ایک وی لاگ میں وہ باقاعدہ اپیلیں کر رہا ہے کہ مجھ سے بات کریں، مجھ سے بات کریں، مجھ سے بات کریں اسٹیبلشمنٹ کی۔ وہ خود جو بندہ اپیلیں، اس کا تو مقدمہ ہی یہ ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، میں نے کوئی مجھ سے نہیں کرنی۔ وہاں پہ جواب تب بھی یہی تھا کہ ہم نہیں کریں گے، آپ نے بات کرنی ہے سیاسی تو حکومت سے کریں۔ آج تک وہی جواب ہے، دروازے تب بھی بند تھے، دروازے آج ہی بند ہیں۔ اس میں خبر کیا ہے جو اتنے سالوں کے بعد دوبارہ سے وہی بحث کھڑی ہو گئی ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان، یا تو آپ انقلابی ہوتے ہیں یا پھر آپ ریئلزم کی طرف جاتے ہیں۔ پالیٹکس از دی
یہ آرٹ آف پاسبلٹیز ہے. تو اس طرف آ جائیں. جہاں تک رہی انقلابی والی بات، تو میں آپ کو انقلابی جو ہوتا ہے نا، اصل انقلابی نظریاتی، جس کو نظریاتی کہتے ہیں، بھگت سنگھ تھا مثال کے طور پہ، اور بڑے لوگ ہیں نظریاتی جو لوگ ہوتے ہیں نا. پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ لوگ تھے جو اس وقت قلعے میں تھے اور جیلوں جنہوں نے کاٹی نظریاتی. کمیونسٹ اس سے پہلے تھے نظریاتی. جماعت اسلامی کے نظریاتی، یہ جو بنگلہ دیش میں، وہ ہے نظریاتی. جو انقلابی نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جیلوں میں جا کے اپنے لیے سہولیات کبھی نہیں مانگتے. یہ اپنے گھر کی عورتوں کو سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جیل ملنے نہیں آنا. بچے اگر ہوں تو بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ ملنے مت آنا، تمہیں دیکھ کر ہمارا ارادہ کمزور نہ پڑ جائے. اجازت ہی نہیں ہوتی کہ بہنیں ملنے آ جائیں، بیوی ملنے آ جائے، بچے ملنے آ جائیں. نہیں، نظریاتی اور انقلابی لوگ وہ بالکل اور طرح کی لوگ ہوتے ہیں. وہ عمران خان دور دور تک نہیں ہے اس طرح سے، لیکن پوز کرنا ہے کہ جی ہاں میں انقلابی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو یہ بن جانا چاہیے. یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس پر، یعنی یہ بہرحال ایک دیوانوں کا راستہ ہے. اس پہ چلنے والے نہ اپنے لیے سہولیات مانگتے ہیں، نہ مذاکرات مانگتے ہیں، نہ ہی وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، نہ ہی وہ اپیلیں کرتے ہیں. وہ تو بالکل اپنے راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ موت کے منتظر ہوتے ہیں، پھانسی کا پھندا چومتے ہیں. وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو خان صاحب اس طرح کے آدمی لگتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب دور دور تک اس طرح کے بندے نہیں ہیں اور بلا وجہ کا بنا رکھا. دوسری طرف آ جائیں آرٹ آف پاسبلٹیز. خان صاحب کو اگر کوئی بات ریلیف کہیں سے ملے گا جس میں سب کی بھلائی ہے کہ یہ بات ہو جائے، تو وہ سیاسی جماعتوں سے ہی ملے گا. وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کو کوئی ریلیف لے دیں. اور وہ ریلیف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو حکومت دے دیں. وہ ریلیف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی راستہ جیل سے نکلنے کا ملتا ہے اور بنی گالہ شفٹ ہو جاتے ہیں، تلخی زہر کم ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے. اس میں اگر ان کو دیکھیں جی، نواز شریف اور بے نظیر ان دونوں نے قوم سے معافی مانگی ہوئی ہے میثاق جمہوریت میں، جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف 90 کی دہائی میں کیا تھا. تو خان صاحب کون سے آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ غلطی ہو جانا پرابلم نہیں ہوتا، غلطی پر اصرار تباہ کن ہوتا ہے، بلکہ جہالت ہوتی ہے. تو جو 9 مئی ہے، اس کے علاوہ باقی جو بغاوت کی، دیکھیں نا، بغاوت آپ یار کر رہے ہیں، بغاوت سمجھیں اس کو، یہ ہے کیا؟ اور وہ ہو جائے ناکام، پکڑے گئے ہیں. یہ سعودیہ ہوتا، کویت، قطر ہوتا تو اب تک ایگزیکیوشنز ہو چکی ہوتی ہیں. عدنان خشوگی کا وہ انقرہ میں کیا کروایا تھا MBS نے؟ یہ ہوتی ہیں امریتیں، بادشاہتیں. تو شکر کریں کہ پاکستان اس طرح کا ملک نہیں ہے. تو آرٹ آف پاسبلٹی یہی ہے کہ آگے نکلنے، اگر کوئی معافی تلافی ہوتی ہے تو کرنے میں حرج نہیں ہے. اپنے وقت کا انتظار کریں، مل جائے گا. ورنہ تو ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، کیا ملا ہے؟ بلا وجہ لوگوں کو بھی مار پڑوائی. چلیں خیر، چھوڑیں اس بوریت کو، آگے چلیں. بسنت کی جی خوشگوار ایک بہت اچھی خبر، بڑی مدت کے بعد ایک اچھی خبر آئی. مسئلہ وہ جو ڈور کا مسئلہ ہے، وہ دھات کی ڈور کا، اس کا مسئلہ وہ بالکل آپ حل کریں. اور موٹر سائیکلوں پر پابندی 1 دن کی لگ سکتی ہے، کوئی علاقہ مخصوص کیا جا سکتا ہے. یا کامران لشاری صاحب جن کا انتخاب کیا گیا ہے بقول وسیم عباسی کی خبر کے کہ نواز شریف نے کامران لشاری کو ہدایت کی ہے، تو وہ ایک بہترین شخصیت کا نام ہے. کامران لشاری ایک بہت ہی یعنی قابل آدمی ہے، انتہائی کلچرڈ آدمی ہے، اور یقیناً وہ کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ نکل آئے گا. اور بسنت یار لوگوں کو ہنسنے کھیلنے دیں. بسنت یعنی لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ملک سیلیبریٹ کرتے ہیں. دبئی نہیں، کبھی یہ فیسٹیول، کبھی وہ فیسٹیول، پوری دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ خوشحال ملک ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ابھی برطانیہ میں ایک تھیم پارک کا افتتاح ہوا ہے، بیڈ فوڈ میں. تو سر کیئر سٹارمر جو یہاں کے وزیر اعظم ہیں، کل اس نے، میں اس کے سوشل اکاؤنٹ پہ ذرا جا کے دیکھیے گا، میرا خیال ہے اس نے کچھ 4 ٹویٹ کیے ہیں. یعنی ہی از سو ایکسائٹیڈ. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا علیحدہ سے آفیشیل اکاؤنٹ ہے، وہاں سے علیحدہ ٹویٹ کروایا ہے، ہیپی کہ دیکھیں جی ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور یہ کہ 80% ملازمتیں وہاں کے لوکل لوگوں کو ملیں گی. اور اس کے بعد ابھی کئی سال ہیں، مطلب اس کی شروعات ہونے اگلے سال تو وہ شروع ہوگا، اس کی تعمیر شروع ہوگی اگلے سال. لیکن خوشیاں وہ بھی اسے منا رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور راستہ بنایا، وزٹر آئے، یورپ بھر سے لوگ آئے. تو ایک خوشحال ملک جب یہ کوششیں کرتے ہیں، ہم نے ہر ایک کو بگا دو، ڈر، خوف، بم دھماکے، دہشت گردی. تو بسنت ایک بڑا خوبصورت تہوار ہے. لوگوں کو خوشی کا کوئی موقع ملے، دنیا بھر سے لوگوں کو یعنی بلائے، ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. آپ کو پتہ ہے لاہور شہر میں، وہ جو اندرون شہر ہے، وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے گھر بیچارے لوگوں کے، ان کی چھتیں بک جایا کرتی تھیں بسنت کے اس میں. اب پھر اگر میلہ لگے گا، ان کی پھر چھتیں بک جایا کر، کرائے پہ 1 رات کے لیے یا 2 راتوں کے لیے، چلو ایکسٹرا پیسہ ان کے پاس آ گیا. ایک پورا اکانومی کا سرکل ہے. دیکھیں آپ کے پاس مہمان آئیں گے، ہوٹل بزی ہوں گے، ٹرانسپورٹ بزی ہوگی،
اچھا وہ جو لوگ آئیں گے بسنت کے علاوہ کوئی کہیں دکانوں پہ گھومنے پھرنے بھی جائیں گے تو کچھ چیز خریدیں گے. ایک شہر کا جو شو روم ہوتا ہے جس پہ مختلف دکانیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ملک کی انڈسٹری کا ایک وہ مارکیٹ پلیس ہوتی ہے. کوئی کپڑا خریدے گا, کوئی کچھ اور خریدے گا, ایک معیشت کا پہیہ گھومے گا اور لوگ خوشی کا کوئی ایک یعنی لوگوں کو راستہ جیسے کہنا چاہیے سکھ کا سانس بھی ملے گا. چھاپے چھاپے چاپے چاپے پکڑ دھکڑ یار بندر بندر مطلب یہ کیا بنا کے رکھتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی خوشگوار خبر ہے کہ بسنت وہاں پہ آئی ہوپ کہ اب ظاہر ہے بھی تو کافی مہینے باقی ہیں لیکن اچھا ہے کہ ایک اور اس طرح کے مزید تہواریں اپنے بہت اچھے. پاکستان جب بنا تھا جی 1947 میں تو سرکاری جو ہماری تعطیلات ہوا کرتی تھیں کبھی وہ گوگل کیجئے مل جائیں گی آپ کو. وہاں پاکستان میں تو سرکاری چھٹی ہولی کی بھی چھٹی ہوا کرتی تھی, دیوالی کی بھی چھٹی ہوا کرتی تھی. جیسے اب کرسمس کی ہوتی ہے اب اس کو کہتے ہیں ہم یہ ہیں کہ یوم قائد ہے لیکن کرسمس کا نام لے کر بھی اگر چھٹی دینی پڑے تو اس میں حرج کیا. اقلیت بھی پاکستانی ہے, ان کا بھی حق ہے. باقی جتنے مذہب کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, وہ بھی ان کو بھی خوش ہونے کا حق ہے. ہماری عیدیں ہوتی ہیں تو ان کی اپنی تہوار ہیں. تو یہ موسمی تہوار بسنت میلہ جس میں سے ایک ہے اور بھی جو تہوار ہیں خوشی منانے کا کوئی بھی موقع ہے وہ آنا چاہیے تاکہ لوگ ہنسیں کھیلیں اور اس کے ساتھ اکانومی لوگوں کا بھلا بھی ہو. اچھا جی اب میرا خیال اب بات ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے اس لیے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہنستا مسکراتا رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.